ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی علیہ السلام بھی ان کے قریب ہیں اور ایمان والے بھی ان کے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست اور مددگار ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی۔ اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا ولیکن کان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی نہ وہ عیسائی، وہ تو حنیف اور مسلمان تھے، باقی سارے مذاہب سے الگ تھلگ اور پکے موحد اور مسلمان تھے۔ اب اس آیت میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے قریب نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ مشرکین ہیں۔ یہ تین ٹولے دعویٰ کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہمارے ہیں ابراہیم، وہ کہتے تھے ہمارے ہیں، مشرکین کہتے تھے ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے دوست کون ہیں، ان کے قریب کون ہیں، ان کے زیادہ چاہنے والے کون ہیں۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک جو لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، ان کی تعلیمات کو اپنانے والے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے افعال، ان کا مشن، ٹھیک ہے، ان کے راستے پر جو چلنے والے ہیں، رضا الہی، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم ہو جانا، جو آرڈر ملنا فوراً عمل کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن ہے۔ جو اس مشن پر چلنے والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر ان کے بعد وہذا النبی، اور یہ جو آخر الزمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا، اور حضور کے صحابہ جو ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پاک، بہقی شریف کی حدیث پاک سنیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میری امت میں میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں، وہ جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں، جس فیملی خاندان کے ساتھ تعلق یا جس علاقے اور جگہ میں وہ رہنے والے ہوں، دور ہیں تو وہ نزدیک ہیں۔ اب ایک جملہ، کچھ لوگ دور رہ کر بھی نزدیک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نزدیک رہ کر بھی دور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں رہنے والا اگر کوئی یہودی یا کافر یا مشرک ہے تو وہ اگرچہ ظاہری طور پر قریب ہے مگر حقیقت میں وہ دور۔ اور حضور کا کوئی دیوانہ یا عاشق یہاں رہنے والا ہے، بابا خادم حسین رضوی، آج ان کے دمے پہ پڑی ہوئی ہیں، سنا ہے 70 لاکھ کا مجمع تھا ان کی نماز جنازہ میں۔ میرا خیال ہے شاید تاریخ میں شاید اتنا جنازہ نہ ہو۔ یہ کس کا جنازہ تھا؟ عاشق رسول کا تھا، خادم رسول کا تھا، خادم حسین کا تھا۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ظاہری طور پر جتنا مرضی کوئی دور ہو مگر ہو حضور کا غلام اور عاشق اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا، حضور فرماتے ہیں وہ میرے قریب ہے، مجھ سے دور نہیں ہے۔ اور اگر خود مدینے میں ابی بن
عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی ہو تو وہ حضور کے قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب حضور کے ایک ہی گلے محلے میں مگر وہ دور، اویس کرنی اور سلیمان فارسی اور صہیب رومی، بلال حبشی، کوئی حبش کا، کوئی روم کا، کوئی فارس کا، وہ حضور کے قریب۔ تو قرب نصیب ہوتا ہے قلبی محبت کے ساتھ اور مشن کے ساتھ اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ جو میرے نبی علیہ السلام، یہاں بھی ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ، یہ حدیث پاک جامع البیان تیسری جلد صفحہ نمبر 218 میں موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے بہت بڑے تورات کے زبردست عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہ راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک نبی وہ مددگار ہے، اور میرا مددگار میرا باپ اور خلیل ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا۔ جی